اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس 2024 کے تیسرے لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے لفظ کو دو اقسام میں تقسیم کر کے بامعنی لفظ کو کلمہ کہہ کر اس کی تین اقسام کے بارے میں پڑھا تھا کہ کلمہ کی تین اقسام ہیں، ایک ہے اسم، ایک ہے فعل اور ایک ہے حرف۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والا ہر لفظ جو ہے وہ ایک کلمہ ہے، اور کلمہ کی قسم یا تو اسم سے تعلق رکھتا ہے یا فعل سے یا حرف سے۔ تو اگر ہم ان تین اقسام کو یعنی اسم، فعل اور حرف کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کے الفاظ ہماری سمجھ میں آنے لگ جائیں گے، اور پھر ان الفاظ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جوڑ کر جملے بنائیں گے، اور جملے بنانے کے بعد قرآن مجید کی آیات بھی ہماری سمجھ میں آنے لگ جائیں گی۔ تو چلتے ہیں جی کلمہ کی پہلی قسم اسم کی طرف۔ اسم اردو زبان میں جانا پہچانا لفظ ہے، اور اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ نام کے ہیں۔ ہمارے ہاں جب بھی کسی سے تعارف حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس سے سوال کیا جاتا ہے جی آپ کا اسم شریف، تو جواب میں وہ اپنا نام بتاتا ہے۔ تو اسم کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں نام۔ اب عربی گرامر میں پہلی بات یہ کہ یہ اسم جو ہے کس کس کا نام ہو سکتا ہے، تو نوٹ کر لیں عربی گرامر میں اسم جو ہے یہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، جیسے زید، مریم۔ تو میں دو ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک میں نے مذکر کی ایگزامپل رکھی ہے اور ایک مؤنث کی ایگزامپل رکھی ہے۔ اسم جو ہے عربی گرامر میں کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، جیسے کتاب اور قلم۔ تیسرے نمبر پہ اسم کسی جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے، جیسے بیت، بیت کہتے ہیں گھر کو، مسجد، اور مسجد سے آپ سب واقف ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ایسی تھیں جن کو ہم اردو زبان میں بھی اسم کے حوالے سے جانتے تھے۔ اب جو چوتھی چیز میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ یہ عربی گرامر میں کس کا نام ہو سکتا ہے، تو نوٹ کر لیجئے کہ عربی گرامر میں اسم جو ہے یہ کام کا نام بھی ہوگا۔ ہر کام کا ایک نام ہوتا ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کو کسی نہ کسی زمانے میں ہم کرتے ہیں، کبھی ماضی میں کرتے ہیں، کبھی حال میں کرتے ہیں، کبھی مستقبل میں کرتے ہیں، لیکن ہر کام کا ایک نام ضرور ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو میرے اس کام کا نام ہے پڑھانا، آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا نام ہے پڑھنا۔ تو یہ پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، لکھانا، دیکھنا، دکھانا، یہ جتنے بھی الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں آپ کو نا نظر آتا ہے، یعنی وہ الفاظ جن کو ہم اردو زبان میں فعل کے حوالے سے جانتے ہیں، یہ عربی گرامر میں کام کے نام کہلاتے ہیں، اور کام کا نام جو ہے عربی گرامر میں یہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو شخص، چیز، جگہ کے نام تو آپ کے علم میں پہلے بھی تھے اردو گرامر کے حوالے سے، لیکن جو اضافہ ہوا ہے نئی چیز کا وہ ہے کام کا نام۔ تو میں آپ کے سامنے دو کاموں کے نام رکھ رہا ہوں جو کہ عربی کے ہی لفظ ہیں، جیسے ایک لفظ ہے جی انفاق، اور انفاق کے معنی ہے خرچ کرنا، اور دوسرا وہ ہے ضرب، ضرب کے معنی ہوتے ہیں مارنا۔ تو اسم جو ہے اس کے لغوی معنی نام کے ہوتے ہیں۔ عربی گرامر میں اسم جو ہے یہ کسی شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کا نام بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے، یا کسی کام کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسم ابھی مکمل نہیں ہوا، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ عربی ایک وسیع، فصیح اور بلیغ زبان ہے، اس میں مزید بھی کچھ چیزیں آئیں گی۔ آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ کلمہ جو ہے انگریزی کے پارٹس آف سپیچ کے ایکولنٹ ہے، اور انگریزی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 9 پارٹس آف سپیچ آپ کو ملتے ہیں، جبکہ عربی میں جو پارٹس آف سپیچ ہیں وہ صرف 3 ہیں۔ تو اب وہ 9 جو ہیں انگریزی کے، وہ ظاہر بات ہے ان 3 میں ہی فٹ ہونے ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ انگریزی کا جو ناؤن ہے نا، ناؤن، وہ عربی کے اسم میں داخل ہے۔ تو اسم میں یعنی عربی گرامر میں جو اسم ہے اس میں ایک تو ناؤن شامل ہے، اور آپ ناؤن کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ناؤن از نیم آف اینی پرسن، تھنگ اور پلیس۔ تو یہ آپ
انگریزی میں پڑھ چکے ہیں. تو ناؤن جو ہے وہ عربی میں اسم میں شامل ہے، ناؤن ہی اسم نہیں ہے. یہ اچھی طرح بات نوٹ کر لیجئے گا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ عربی گرامر میں جو اسم ہے اس کے ایکولنٹ انگریزی میں کون سا لفظ ہے، تو آپ کبھی نہ کہیے گا کہ اسم کے ایکولنٹ عربی میں ناؤن ہے. نہیں، اسم کی انگریزی آپ نے اسم کے طور پر ہی کرنی ہے، اس لیے کہ اگر آپ اسم کو ناؤن کہہ دیں گے تو عربی میں یہ بڑا لمیٹڈ سا کنسیپٹ بنے گا، جبکہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے اس بات کو رکھا ہے کہ انگریزی والا ناؤن جو ہے وہ اس میں داخل ہے. تو ایک بات تو یہ کلیئر ہوگی کہ ناؤن اسم میں شامل ہے. اب اسم میں اور کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، تو میں زیادہ چیزیں آپ کو نہیں بتاؤں گا، موٹی موٹی 2 چیزیں اور بتاؤں گا جو آپ کی عربی گرامر کے اسم میں شامل ہیں. ان میں دوسری چیز جو ہے وہ انگریزی کا پروناؤن ہے. پروناؤن آپ جانتے ہیں کہ پروناؤن از اے ورڈ which is used in place of a noun. یعنی انگریزی میں آپ ناؤن کے لیے جو ورڈ یوز کرتے ہیں اس کو پروناؤن کہتے ہیں. مثلا زید کے لیے میں انگریزی میں ہی کا لفظ استعمال کرتا ہوں، ہز کا لفظ استعمال کرتا ہوں، ہم کا لفظ استعمال کرتا ہوں. مریم کے لیے میں انگریزی میں شی کا لفظ استعمال کرتا ہوں، ہر کا لفظ استعمال کرتا ہوں. اپنے لیے میں انگریزی میں آئی کا لفظ استعمال کرتا ہوں، مائی کا لفظ استعمال کرتا ہوں، می کا لفظ استعمال کرتا ہوں. آپ کے لیے میں انگریزی میں یو کا لفظ استعمال کرتا ہوں یا یور کا لفظ استعمال کرتا ہوں. تو یہ جو پروناؤنز ہیں آپ کے انگریزی والے، یہ بھی عربی گرامر کے اسم میں داخل ہیں یا اسم میں شامل ہیں. اب پروناؤنز کو عربی گرامر میں کیا کہتے ہیں تو نوٹ کر لیں. پروناؤنز کے لیے عربی گرامر میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ضمائر. تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا لفظ آئے جو پروناؤن کا مفہوم دے رہا ہو تو آپ نے اسے اسم ہی کنسیڈر کرنا ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے. تو میں آپ کے سامنے ضمائر کی کچھ ایگزامپلز جو ہیں وہ لکھ دیتا ہوں. عربی زبان میں یو کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ انتا بھی ہے اور انتی بھی ہے. انتا جو ہے یہ مذکر یو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور انتی جو ہے یہ مؤنث یو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی ضمائر کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے جب ہمیں ضرورت ہوگی. ابھی ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں عربی گرامر میں اس میں کیا کیا چیزیں داخل ہو سکتی ہیں یا شامل ہو رہی ہیں. اسی طرح آئی کے لیے عربی زبان میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ انا ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. تو میں نے آپ کو بس 2 پروناؤنز کے بارے میں بتایا، باقی انشاءاللہ تعالی تفصیل سے ہم پڑھیں گے پروناؤنز کے بارے میں جب آگے چلیں گے. اب مزید عربی گرامر کے اسم میں اور کیا کیا آ سکتا ہے تو نوٹ کر لیں کہ عربی گرامر میں اسم میں صفات بھی داخل ہیں. یعنی عربی گرامر میں جب آپ اسم کو کیٹیگرائز کریں گے تو اس میں انگریزی گرامر کے ناؤنز بھی ہیں، پروناؤنز بھی ہیں اور ایجیکٹیوز بھی ہیں. صفات جمع ہے صفت کی، اور صفت کو انگریزی زبان میں ایجیکٹیو کہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ایجیکٹیو کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے انگریزی میں کہ ایجیکٹیو از اے ورڈ وچ کوالیفائز اے ناؤن اور پروناؤن. یعنی ایسا لفظ جو کسی چیز کی، کسی شخص کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے. تو صفات جو ہیں یہ عربی گرامر کے اسم میں شامل ہیں. اب یہاں پر ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ ہمارا اردو زبان کا جو صفات کا تصور ہے وہ بڑا محدود ہے. عربی گرامر میں جب بھی صفت کا لفظ آپ کے سامنے آئے گا، یعنی کہا جائے گا کہ یہ اسم صفت ہے، تو اس میں صرف کسی چیز کی یا کسی شخص کی اچھائی یا برائی ہی شامل نہیں ہوگی بلکہ اور بہت ساری چیزیں بھی شامل ہوں گی. تو اس کو میں آپ کے سامنے ایگزامپلز دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں عربی زبان کا ایک لفظ ہے صالح، آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. صالح کے معنی ہے نیک، اور اگر آپ نیک لفظ کو دیکھیں تو نیک لفظ ایک ایڈجیکٹیو ہے. اسی طرح عربی زبان کا ایک لفظ ہے جمیل.
اب جمیل کے معنی ہے خوبصورت. خوبصورت جو ہے یہ ایک ایڈجیکٹو ہے جس کی انگریزی جو ہے وہ بیوٹیفل ہوتی ہے. اسی طرح جمیل کا جو اپوزٹ ہوتا ہے عربی زبان میں وہ ہوتا ہے قبیح. اور قبیح لفظ بھی ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں جس کے معنی بدصورت کے ہوتے ہیں, جسے آپ انگریزی میں اگلی کہتے ہیں. تو یہ دو ایگزامپلز آپ کو سمجھا دیں گی کہ ایڈجیکٹو جو ہے وہ کسی ناؤن کی اچھائی یا برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں, عربی گرامر میں جتنے بھی رنگ ہیں یہ سب بھی صفات کی کیٹیگری میں آتے ہیں, اور انگریزی میں بھی ایسے ہی ہے. انگریزی میں بھی کلرز کو ایڈجیکٹو ہی قرار دیا جاتا ہے. تو اب میں آپ کے سامنے عربی گرامر میں جو صفات والا ٹاپک ہے نا اس کو ذرا ایکسپلور کر رہا ہوں, اس کو کھول کر بیان کر رہا ہوں تاکہ آگے اسباق میں جب بھی میں کہوں کہ یہ لفظ جو ہے یہ صیغہ صفت ہے تو آپ کے ذہن میں فوری طور پر یہ والا ٹاپک جو ہے وہ آ جانا چاہیے. تو ایک تو عربی گرامر میں صفات میں عام صفات شامل ہیں جیسے صالح, جمیل. اس کے علاوہ رنگ بھی شامل ہیں, جیسے عربی زبان میں اسود لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا معنی سیاہ ہے, یعنی بلیک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, اور آپ فوراً پہنچ گئے ہوں گے حجر اسود کی طرف. تو حجر اسود کو حجر اسود کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک بلیک سٹون ہے. عربی زبان میں سفید کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ابید. اسی طرح سرخ کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے احمر, اور بلو کے لیے یعنی نیلے رنگ کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ازرق, اور سبز کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے اخضر, اور پھر پیلے کے لیے یا زرد کے لیے جو عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے اصفر. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے رنگ بولے ہیں یہ سب رنگ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں, مؤنث کے لیے الگ سے لفظ ہیں, لیکن اس وقت میں آپ کو رنگوں کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتا رہا. یہ میں نے صرف آپ کے سامنے بنیادی رنگ جو کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ رکھے ہیں. تو عربی گرامر میں صفات میں دوسری چیز جو شامل ہے وہ رنگ ہیں. اب تیسری چیز صفات میں عربی گرامر کے جو شامل ہے, نام لینے سے پہلے میں آپ کو کانسیپٹ دے دوں, پھر انشاءاللہ نام لوں گا تو آپ کو یاد رہے گا, ورنہ آپ نام میں ہی الجھے رہیں گے. دیکھیں ہم نے ابھی اسم میں پڑھا ہے کہ عربی گرامر میں اسم میں کام کا نام بھی شامل ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک کام کا نام ذکر کر رہا ہوں. کام کا نام ہے سجود, اور یہاں پر نوٹ کر لیں, اضافی طور پہ آپ کو ایک انفارمیشن دے رہا ہوں کہ عربی گرامر میں کام کے نام کو مصدر کہا جاتا ہے. تو سجود عربی زبان میں ایک کام کا نام ہے, اس کے معنی ہے سجدہ کرنا. اگر کوئی شخص یہ کام سر انجام دے رہا ہوگا تو اس کو عربی گرامر میں ساجد کہیں گے. ساجد کے معنی ہے سجدہ کرنے والا, یعنی جس کام کا ذکر ہوا ہے نا پرٹیکولر اس کام کو کرنے والا. سجود سجدہ کرنا, اور سجدہ کرنے والا جو ہے عربی گرامر میں کہلائے گا ساجد. اور یہ ساجد جو ہے یہ بھی عربی گرامر میں صفات کی کیٹیگری میں آئے گا, اور صفات کی کیٹیگری میں اس کو ایک خاص نام دیا جائے گا, اور وہ نام ہے اسم الفاعل. پھر نوٹ کر لیجئے, ساجد عربی زبان میں اسم الفاعل کہلائے گا, اور اسم الفاعل جو ہے صفات میں شامل ہے, اور صفات جو ہیں وہ عربی گرامر کے اسم میں شامل ہیں. آپ نے دیکھا سجدہ کرنا کام کا نام ہے, سجدہ کرنے والا ساجد کہلایا جسے ہم نے اسم الفاعل کہہ دیا. اب جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے, اور مسلمان ظاہر بات ہے اللہ کو ہی سجدہ کرے گا, تو جس کو سجدہ کیا جائے اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں مسجود. اب یہ جو مسجود لفظ ہے نا اس کو عربی گرامر میں اسم المفعول کہیں گے, اور اسم المفعول جو ہے یہ بھی عربی گرامر میں صفات میں شامل ہے, اور صفات عربی گرامر کے اسم میں شامل ہیں. مزید آگے چلتے ہیں. سجود ایگزامپل ہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ساری باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں. سجود کے معنی ہے سجدہ کرنا. اب سجدہ کرنے والا ساجد کہلایا جسے ہم نے اسم الفاعل بنا دیا. جس کو سجدہ کیا جائے اس کو مسجود کہتے ہیں, اس کو ہم نے اسم المفعول بنا دیا. اب ایک شخص ہے جو بہت زیادہ سجدہ کرتا ہے, بار بار سجدہ کرتا ہے.
اب اس کو ساجد نہیں کہیں گے بلکہ عربی میں آپ اس کو سجاد کہیں گے، اور سجاد لفظ جو ہے یہ عربی گرامر میں اسم المبالغہ کہلائے گا، اور اسم المبالغہ جو ہے یہ عربی گرامر میں صفات میں شامل ہے، اور پھر نوٹ کر لیجئے کہ صفات جو ہیں عربی گرامر میں اسم میں شامل ہیں۔ تو اب صفات میں دیکھیں 3 چیزیں مزید آ گئیں، اسم الفاعل، اسم المفعول اور اسم المبالغہ۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ زید اور ابراہیم 2 دوست ہیں۔ زید جو ہے وہ ابراہیم کی نسبت زیادہ سجدے کرتا ہے، تو جب ہم سجدہ کرنے میں زید اور ابراہیم کا کمپیریزن کریں گے نا، تو ہم اب زید کو نہ تو ساجد کہیں گے نہ سجاد کہیں گے بلکہ کہیں گے اسجد۔ اسی طرح اگر 10 یا 20 طلبہ میں زید سب سے زیادہ سجدہ کرنے والا ہے، یعنی پہلے ہم نے زید کا کمپیریزن کیا صرف ایک شخص سے، ابراہیم سے، اب ہم زید کا کمپیریزن کر رہے ہیں تمام طلباء سے، تو دونوں صورتوں میں زید کو اسجد ہی کہا جائے گا، اور اسجد لفظ جو ہے عربی گرامر میں اسم التفضیل کہلاتا ہے۔ اب یہ اسم التفضیل آپ کے لیے ایک مشکل اور نئی ٹرمینالوجی ہوگی، لہٰذا اس کو ہم آسان کر کے سمجھتے ہیں کہ انگریزی میں ایڈجیکٹیوز میں جو آپ کا کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگریز والا تصور ہے نا، وہ یہی اسم التفضیل والا ہے۔ انگریزی میں بگ ایڈجیکٹیو یوز کرتے ہیں، اور بگ کے لیے جو کمپیریٹیو ڈگری یوز کرتے ہیں وہ ہے بگر، اور بگ کے لیے جو سپرلیٹیو ڈگری یوز کرتے ہیں وہ ہے دا بگیسٹ۔ تو ہم یاد کیا کرتے تھے بگ کی تینوں ڈگریز، یعنی بگ، بگر اور بگیسٹ۔ تو عربی زبان میں بگ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے کبیر، اور کبیر کی کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری جو ہے وہ ایک ہی لفظ سے بیان کی جاتی ہے، اور وہ ہے اکبر۔ اور یہ پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کہاں پر اکبر سے کمپیریٹیو ڈگری کا مفہوم لینا ہے اور کہاں پر اکبر سے سپرلیٹیو ڈگری کا مفہوم لینا ہے۔ بہرحال یہ جو کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری والا کنسیپٹ ہے نا، عربی گرامر میں یہ اسم التفضیل کہلاتا ہے۔ تو اب صفات میں کیا کیا چیزیں آ گئیں؟ صفات میں آپ کے سامنے اسم الفاعل بھی آ گیا، اسم المفعول بھی آ گیا، اسم المبالغہ بھی آ گیا، اسم التفضیل بھی آ گیا۔ مزید صفات میں ایک چیز اور میں آپ کے سامنے ایڈ کرتا ہوں، اور وہ بھی پہلے ایگزامپل سے سمجھ لیں۔ اور اب ایگزامپل میں آپ کے لیے جو مصدر لے کر آیا ہوں وہ ہے علم۔ علم عربی زبان میں ایک مصدر ہے، یعنی کام کا نام ہے، اور علم کے معنی ہے جاننا، جسے آپ انگریزی میں ٹو نو کہتے ہیں۔ تو علم کے لفظی معنی ہے جاننا۔ اب جاننے والے کو عربی زبان میں کہیں گے عالم، اور یہ اسم الفاعل کہلائے گا۔ جس کو جانا جائے عربی زبان میں اس کو کہیں گے معلوم، اور عربی گرامر میں یہ اسم المفعول کہلائے گا۔ جو بہت زیادہ جانتا ہے عربی زبان میں اس کو کہیں گے علام، یا علامہ بھی اسے کہتے ہیں، اور یہ علام یا علامہ جو ہے یہ اسم المبالغہ کہلائے گا۔ اب علم سے اسم التفضیل جو عربی زبان میں بنے گا نا، وہ ہوگا عالم۔ عالم کے معنی ہے کسی سے یا سب سے زیادہ جاننے والا، اس لیے ہم اللہ کے ساتھ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اب یہ جو جاننے کی صفت ہے جس میں مسلسل پائی جائے، یعنی جو ہر وقت ہر چیز کو اپنے علم میں رکھتا ہو، اس کو عربی گرامر میں کہیں گے کہ وہ علیم ہے۔ اور علیم کا لفظ جو ہے عربی گرامر میں صفت مشبہ کہلائے گا، اور صفت مشبہ جو ہے یہ بھی صفات میں داخل ہے، اور صفات جو ہیں وہ عربی گرامر میں اسم میں شامل ہیں۔ تو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو صفات سمجھا دی، اور عربی گرامر میں اسم میں کیا کیا شامل ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ مزید بھی کچھ چیزیں شامل ہیں، لیکن آپ کے لیے ان 3 چیزوں کو جاننا ہی ضروری ہے۔ یعنی عربی گرامر میں آپ سے اگر پوچھا جائے جی اسم میں کیا کیا آتا ہے، تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے جی اسم میں انگریزی کا ناؤن بھی آتا ہے، اور ناؤن سے مراد ہے
کسی شخص کا نام، کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام یا کسی کام کا نام۔ اسم میں انگریزی زبان کا پروناؤن بھی شامل ہے، اور پروناؤن سے مراد ہے وہ لفظ جو کسی ناؤن کے لیے استعمال کیے جائیں۔ اور عربی گرامر میں اسم میں صفات بھی شامل ہیں جنہیں ایڈجیکٹیوز کہا جاتا ہے، اور صفات کی ایک طویل فہرست ہے جس میں عام صفات بھی شامل ہیں، رنگ بھی شامل ہیں، اسم الفاعل بھی شامل ہے، اسم المفعول بھی شامل ہے، اسم المبالغہ بھی شامل ہے، اسم التفضیل بھی شامل ہے، صفت مشبہ بھی شامل ہے۔ تو کم از کم یہ تین چیزیں، ناؤنز، پروناؤنز اور ایڈجیکٹیوز، یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ یہ سب کے سب اسم میں شامل ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ عربی زبان کا جب بھی کوئی لفظ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ لفظ اسم ہے یا نہیں، تو آپ نے پہلا کام تو یہ کرنا ہے، آپ نے اس لفظ میں اسم کی ظاہری علامت دیکھنی ہے۔ اب یہاں پر میں جو آپ کو اگلی بات بتانے لگا ہوں یہ بہت ہی اہم ہے۔ تو اسم کی کچھ ظاہری علامات بھی ہیں۔ ظاہری علامات کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو لفظ کے معنی نہیں بھی آتے، آپ اس ظاہری علامت کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ لفظ اسم ہے یا نہیں۔ ابھی ہم نے ان علامات جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں ان میں سے صرف ایک ہی علامت پڑھی ہے باقاعدہ، باقی دو علامات جو میں مزید بتاؤں گا وہ ابھی ہم نے باقاعدہ نہیں پڑھی، لیکن ان کا چونکہ تذکرہ پچھلے لیکچرز میں مختصراً ہو چکا ہے اس لیے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اسم کی ظاہری علامات، اس ہیڈنگ کے ساتھ آپ ایک پیج تیار کریں گے اور اس میں جو ہمارے سامنے اسم کی علامات آتی جائیں گی ہم لکھتے جائیں گے۔ تو اسم کی پہلی ظاہری علامت جو ہے نا وہ نوٹ کر لیں، جو آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، وہ ہے لفظ کے آخر میں گول تا کا ہونا۔ یہ گول تا جو ہے نا یہ عربی زبان میں صرف اسم کے آخر میں ہی آتی ہے، نہ تو یہ فعل کے آخر میں آتی ہے اور نہ ہی یہ حرف کے آخر میں آتی ہے۔ تو جس بھی لفظ کے آخر میں آپ کو گول تا نظر آئے، آپ کو اس کے معنی آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، آپ نے اس کو اسم فائنل کر دینا ہے۔ اسم کی دوسری موٹی علامت جو انشاءاللہ تفصیل سے ہم آگے پڑھیں گے وہ ہے لفظ کے آخر میں تنوین کا یعنی ڈبل حرکت کا ہونا۔ یعنی کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر آپ کو دو پیش نظر آ جائیں یا دو زبر نظر آ جائیں یا دو زیر نظر آ جائیں تو آپ نے اس لفظ کو اسم ڈکلیئر کر دینا ہے، چاہے آپ کو اس کے معنی نہ بھی آتے ہوں۔ تنوین کے بارے میں چونکہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو اس لیے یہاں پر وہ علامت گنوا رہا ہوں کہ یہ جو تنوین ہے، لفظ کے آخر میں آنے والی ڈبل حرکت، یہ بھی اسم کی ہی علامت ہے۔ اور اسم کی جو تیسری ظاہری علامت ہے وہ ہے جی لفظ کے شروع میں الف لام کا ہونا۔ یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو ابھی سے قرآن مجید کے ساتھ جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ کم از کم آپ قرآن پڑھتے ہوئے اب اسماء کو پہچاننا تو شروع کر دیں۔ تو کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر آپ کو ال نظر آ جائے یعنی حمزہ زبر والا اور ساتھ لام ہو تو یہ ال جو ہے یہ اسم کی ہی علامت ہے۔ جیسے آپ کو سورۃ الفاتحہ میں الحمد میں ال شروع میں نظر آ رہا ہے تو الحمد جو ہے یہ اسم ہے۔ تو یہ تین علامات ہیں جی اسم کی جو ظاہری علامات ہیں۔ اسم کی اور بھی علامات ہیں لیکن ابھی وہ بتانا بہت ہی قبل از وقت ہے، لہٰذا آپ یہ پیج جو ہے اپنا تیار رکھیں۔ جب بھی مزید کوئی اسم کی علامت آئے گی یا ہم پڑھیں گے تو میں آپ کو نوٹ کروا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اسم کو پہچاننے کے لیے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اسم کی ظاہری علامت دیکھی جائے۔ اگر آپ کو ظاہری علامت نہیں نظر آتی، جیسے لفظ کے شروع میں نہ تو الف لام نظر آتا ہے، نہ ہی کسی لفظ کے آخر میں ڈبل حرکت نظر آ رہی ہے، نہ ہی گول تا نظر آ رہی ہے، تو اب آپ نے فوراً سے فیصلہ نہیں کر دینا کہ یہ اسم نہیں ہے، بلکہ اب آپ نے اس لفظ کے معنی جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ اب جب آپ کو اس لفظ کے معنی معلوم ہو جائیں تو آپ نے غور کرنا ہے کہ وہ معنی جو ہیں کسی شخص کا نام تو نہیں ہے، کسی چیز کا نام تو نہیں ہے، کسی جگہ کا نام تو نہیں ہے، کسی کام کا نام تو نہیں ہے۔ اگر وہ
معنی ان چار میں سے کسی کا نام ہے تو پھر وہ بھی اسم ہے. اگر وہ نام نہیں ہے تو پھر آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اس لفظ کے معنی جو ہیں وہ ہمیں کسی پروناؤن کے بارے میں تو نہیں بتا رہے. اگر ہمیں پروناؤن کے بارے میں پتہ چل رہا ہے اس لفظ کے معنی جاننے سے تو پھر بھی ہم نے اسے اسم ڈکلیئر کرنا ہے. اگر پروناؤن کے معنی نہیں بتا رہا وہ لفظ تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ صفات میں سے تو نہیں کسی کے معنی دے رہا. اور صفات میں ایک تو سمپل صفات ہیں، پھر رنگوں کے نام ہیں، پھر اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المبالغہ، اسم التفضیل اور صفت مشبہ. یہ سب آپ نے غور کرنا ہے اور پھر غور کرنے کے بعد آپ نے نتیجہ نکالنا ہے کہ یہ اسم ہے یا نہیں. اب میں اس کی آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلز رکھوں گا تاکہ بات آپ کو 100% جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. تو پہلا لفظ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. یہ لفظ ہے جی کتاب. اب کتاب لفظ جو ہے اس کے بارے میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اسم ہے یا نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم اس لفظ میں اسم کی جو 3 ظاہری علامات ہیں وہ چیک کرتے ہیں. ابھی میں بالکل آپ کو بیسک طور پہ سمجھا رہا ہوں، حالانکہ آپ سب کو کتاب کے معنی معلوم ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے. تو کتاب لفظ میں آپ اسم کی جو 3 ظاہری علامات ہیں وہ چیک کیجئے. علامت نمبر 1، کتاب کے شروع میں الف لام ہے؟ نہیں. کتاب کے آخر میں ڈبل حرکت ہے؟ نہیں. کتاب کے آخر میں گولتا ہے؟ نہیں. تینوں ظاہری علامات نہیں ہیں، لیکن آپ نے فوراً فیصلہ نہیں کر دینا کہ یہ اسم نہیں ہے، بلکہ اب اس کے معنی جاننے کی کوشش کرنے ہیں. جب اس کے معنی آپ نے جانے تو پتہ چلا آپ کو کہ اس کے معنی ہیں بک. اور بک جو ہے یہ ایک نام ہے اور چیز کا نام ہے، اور چیز کا نام عربی گرامر میں اسم ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے اس کو اسم ڈکلیئر کر دینا ہے. اور اسم میں جو 3 کیٹیگریز ہم نے پڑھی ہیں نا، ناؤن، پروناؤن اور ایڈجیکٹیو کی، اس میں بھی اس کو فٹ کرنا ہے. تو اس کتاب لفظ کو ہم ناؤن میں فٹ کر دیں گے کہ یہ اسم ہے اور اسم کی کیٹیگری ناؤن سے تعلق رکھتا ہے. اب دوسرا لفظ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. تو یہ لفظ ہے جی بیضاء. اب بیضاء لفظ آپ کے سامنے آیا. اس لفظ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسم ہے یا نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم اسم کی ظاہری علامات جو ہیں ان کو چیک کرتے ہیں. اس لفظ کے شروع میں الف لام نہیں ہے. اس لفظ کے آخر میں تنوین بھی نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو. اس لفظ کے آخر میں گول تا بھی نظر نہیں آ رہی. اب اس لفظ کے معنی آپ جاننے کی کوشش کریں گے. اس لفظ کے معنی آپ کو پتہ چلیں گے، وہ ہیں جی سفید. اب آپ کے ذہن میں فوری طور پر آ گیا کہ سفید جو ہے یہ تو رنگ کا نام ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ جو رنگ ہیں یہ عربی زبان میں اسم ہوتے ہیں، اور اسم کی کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ اسم کی کیٹیگری صفات میں آتے ہیں. تو گویا آپ بیضاء کو کہیں گے کہ یہ اسم ہے اور اسم کی کیٹیگری ایڈجیکٹیو میں آ رہا ہے. اب آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ سفید کے لیے تو ہم نے ابیض کا لفظ پڑھا تھا، تو وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو رنگ ہیں میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں یہ مذکر کے رنگ بولے ہیں. اب یہ جو بیضاء ہے یہ مؤنث سفید کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. لفظ آپ کے سامنے آیا عربی زبان میں مؤمن. اب مؤمن لفظ میں آپ نے اسم کی جو 3 ظاہری علامات ہیں وہ چیک کی. شروع میں الف لام نہیں ہے، آخر میں تنوین نہیں ہے، آخر میں گولتا نہیں ہے. اب جب آپ نے معنی پر غور کیا تو آپ کو پتہ چلا کہ اس کے معنی ہے ایمان لانے والا. اب یہ ایمان لانے والا، یہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ ایمان لانا جو کام کا نام ہے اس سے اسم الفاعل کا لفظ بن رہا ہے. یعنی ایمان لانا کام کا نام ہے اور اس کام کے نام سے اس کام کو کرنے والا جو ہے ایمان لانے والا، اس کو عربی زبان میں مومن کہتے ہیں. اور مومن جو ہے یہ اسم الفاعل ہے، اور اسم الفاعل جو ہے وہ صفات میں آتا ہے، اور صفات جو ہیں وہ عربی زبان میں اسم کی کیٹیگری میں شامل ہیں. اور ایک لفظ آخری جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے عربی زبان میں ہوا، جو کہ آپ کو اکثر قرآن مجید میں نظر آتا ہے. اب ہوا لفظ کو آپ نے دیکھا، آپ کو اس میں اسم کی کوئی بھی ظاہری علامت نظر نہیں آ رہی. اب جب آپ نے اس کے معنی جاننے کی کوشش کی تو آپ کو بتایا گیا کہ اس کے معنی ہیں جی وہ، یعنی یہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا کہ یہ ہی یا وہ جو ہے یہ تو پروناؤن ہے، اور پروناؤن جو ہے اسے عربی میں ضمیر کہا جاتا ہے، اور ضمیر جو ہے وہ اسم میں
شامل ہیں۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جو ہوا جو ہے یہ عربی زبان میں اسم ہے، اور اسم کی جو پروناؤنز کی کیٹیگری ہے اس میں شامل ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے آج اسم کے حوالے سے تفصیل سے پڑھ لیا کہ عربی گرامر میں اسم کہتے کسے ہیں، اسم کی ظاہری علامات کیا ہیں، اور اسم میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر بھی پسند آیا ہوگا اور بہت مفید ثابت ہوا ہوگا آپ کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی لسان القرآن کورس کے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔